سامعین محترم، انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے حضرت صاحبزادہ محمد حسان کو سماعت فرمایا، اور اس کے بعد ادیب اہل سنت، استاد العلماء، صدر العلماء حضرت مفتی محمد سعید رضوی صاحب کو سماعت فرمایا۔ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد مجھ جیسے نکمے کا کچھ عرض کرنا مناسب نہیں۔ ہمارے عزیزم بھائی سلطانی صاحب کا حکم ہے، ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت کچھ سوچنے کا، فکر کا ہمیں سبق دیا ہے۔ دور حاضر میں ہزارہا فتنے ہماری طرف سیلاب کی طرح، طوفان کی طرح آتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ اسلاف اور اکابرین کو، نئی نسل کو اکابرین سے دور کیا جائے، اسلاف سے دور کیا جائے، صحابہ سے دور کیا جائے۔ کبھی آپ اس بات پہ غور اور توجہ کریں کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے صحابہ تک چلی جائے، تو ایسا بندہ ایک کسی خاص مشن پر ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو صحابہ سے دور کر دیا جائے، علماء سے دور کر دیا جائے۔ جب صحابہ سے دور ہوں گے، ہم تک دین، قرآن، اسلام، حدیث صحابہ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر ہمارے بچے ان سے دور ہو جائیں گے تو گویا وہ مذہب اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس دور کے اندر ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنے علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہم کسی دور میں یوں کہا کرتے تھے کہ پیروں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، آستانوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ کم از کم ان 10-15 سالوں میں میں نے اس جملے سے رجوع کر لیا، کہ آستانوں میں اگر کوئی گدی نشین، سجادہ نشین واقعی صحیح العقیدہ ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے قابل احترام ہے، وگرنہ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم علماء حق کی صحبت اختیار کریں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب علماء کی عظمت اور فضیلت پہ بات کر رہے تھے، ایک دو باتیں اسی حوالے سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ غالباً یہ حدیث پاک المستدرک حاکم میں ہے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا رہتا تھا۔ اب ظاہر جب حضور کے پاس بیٹھا ہے تو حضور سے دین ہی سیکھ رہا ہے۔ اس کے بھائی نے حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، عرض کیا، سارا دن حضور میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور جنگلوں میں جا کر لکڑی کاٹتا ہوں، اور یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو کہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ کام کاج کرے۔ اس پر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے گا۔ آپ فرماتے، تجھے کیا خبر، اسی کی وجہ سے شاید تمہیں اللہ رزق دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ انداز تو میرا نہیں ہے جو قبلہ مفتی صاحب کا ہے، لیکن کم از کم جملے اور حدیث کے حوالے سے غور تو کرے۔ فرمایا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہو۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ جو عالم کی عزت کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے۔ اور ہم ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت دی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ ہم سکول کالجز کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے کریم آقا نے کچھ اور بھی نشانیاں بیان کی ہیں، اور میں ایک حدیث پاک سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ فرمایا منافق جو ہے وہ 3 بندوں کی عزت نہیں کرے گا۔ کتنوں کی؟ 3 بندوں کی۔ فرمایا بوڑھا مسلمان جو ہے منافق اس کی عزت نہیں کرے گا، منافق بوڑھے مسلمان کی عزت نہیں کرے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا بابے شاہی کوئی نہیں، سمجھ لو یہ دور حاضر کا رئیس المنافقین ہے۔ جو کہتے ہیں نا بابے شاہی کوئی نہیں، یہ دور حاضر کا عبداللہ ابن ابی ہے، منافقوں کا سردار ہے۔
میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ منافق بوڑھے مسلمان کی عزت نہیں کرے گا. گویا جو بوڑھے مسلمان کی عزت نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ منافق ہے، لیکن منافقوں والی اس کے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے. پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق عادل حکمران کی عزت نہیں کرے گا. کس کی؟ اب توجہ میں چاہوں گا، تبارک شریف آگے ابھی انشاءاللہ ختم شریف پڑھیں گے. عادل حکمران کی عزت نہیں کرے گا. علماء کی توجہ چاہوں گا، عادل حکمران کی عزت نہیں کرے گا. ابو بکر صدیق عادل حکمران تھے، عمر فاروق عادل حکمران تھے، عثمان غنی عادل حکمران تھے، مولا مرتضیٰ عادل حکمران تھا. میرے آقا فرماتے منافق عادل حکمران کی عزت نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کم از کم علماء کی طرف سے مجھے داد چاہیے تھی. صدیق اکبر سے بڑا عادل کون؟ سرکار فاروق اعظم سے بڑا عادل کون؟ جناب عثمان غنی سے بڑا عادل کون؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا سے بڑا عادل کون؟ اب جو ان کی عزت نہیں کرتا سمجھ لے منافقوں والی اس میں خصلت پائی جاتی ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ بات ختم کرتا ہوں. فرمایا منافق عالم کی عزت نہیں کرے گا. کس کی عزت نہیں کرے گا؟ عالم کی عزت نہیں کرے گا. اب جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا امام، آپ کا خطیب، آپ کے عالم، ان کے ساتھ ادب احترام سے پیش آئے. فرمایا یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا صاحب بن جاؤ، یعنی یا تو علم پڑھنے والے بن جاؤ یا علم پڑھانے والے بن جاؤ. یہ نہیں بن سکتے تو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاؤ، تو ان کے پاس بیٹھا کرو. جب سے آپ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے اب تک آپ کو اللہ رسول کی باتیں ہی بتائی ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب کا حکمت برا بیان بہت کچھ سوچنے کا موقع دے گا. تو لہذا تھوڑی عمر ہے، تھوڑی عمر میں لڑ کر دنیا سے نہ جائیں، تھوڑی عمر میں اللہ رسول کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائیں. اللہ تعالیٰ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی حدیث پاک کی روشنی میں، یہ حدیث پاک اس کا ثواب محترم بھائی سیف اللہ خان صاحب کی زوجہ محترمہ اور قبلہ حافظ سلطانی صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.